اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس وقت کلاس 5ویں کو EVS پڑھانے جا رہا ہوں اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیڈز اینڈ سیڈز۔ ہمارا جو آج تیسرا چیپٹر ہمیں شروع کرنا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیڈز اینڈ سیڈز۔ گولما واز ویٹنگ فار ہز موسیز خالاز فیملی ٹو وزٹ دیم۔ غلام جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس کی ماسی والوں کو ان کے گھر آنا ہے۔ دے ول بی کمنگ دا نیکسٹ ڈے فار دیئر ہالیڈیز۔ وہ دوسرے دن وہاں چھٹیاں کے دن آنے والے ہیں۔ ہی واز تھنکنگ اباؤٹ آل دا فن اینڈ نائس فوڈس دیٹ ہی وڈ ہیو ود ہز کزنز۔ تو غلام اسی سوچ میں ہے کہ کل میری موسی والی یہاں آئیں گے تو میں اپنے کزنز کے ساتھ یعنی کہ اپنے مسر بھائی ہو یا بہن ان کے ساتھ میں کیسا فن کروں گا، کیسے گل کھیلوں گا، ان کے ساتھ مذاق کروں گا اور ان کے ساتھ کھیلوں گا، نائس فوڈ اچھے کھانا میں ان کے ساتھ کھاؤں گا، اور وہ اسی سوچ میں تھا۔ جسٹ دین ہز مال کالڈ آؤٹ۔ تو اس کی ماں نے اس کو بلا دیا۔ کیا بولا؟ غلامہ بفور یو سلیپ ریممبر ٹو سوک 2 small bowls کٹوریز آف چنا گرام۔ تو اس کو اپنی ماں نے بولا غلامہ سونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ 2 کٹوری چنا جو ہے وہ بھگوانے کے لیے رکھنا ہے، یعنی کہ جو یہ چنا 2 باؤلز ہیں تو ان کو یعنی کہ 2 کٹوری میں چنا ڈالنا اور ان کو بھگوا دینا، ان کو پانی ڈالنا۔ She was going to his Pufi's house and would return only in the morning۔ کیونکہ میں آپ کے پوفی کے گھر جا رہا ہوں۔ کس کو بولا؟ یعنی کہ غلام کو اپنی ماں نے بولا کہ میں آپ کے پوفی کے گھر جا رہی ہوں اور میں کل صبح وہاں واپس آؤں گی۔ تو آپ کیا کرنا؟ 2 کٹوری چنا جو ہے وہ بھگوا دینا۔ ایز ہی واز سوکنگ دا چنا۔ تو اس نے چنا کو سوکنے اس نے تو کیا کیا، وہ جو چنا ہے اس کو بھگوانے کے لیے رکھا ہے۔ غلامہ تھاٹ، تو غلامہ کو خیال آ گیا، ہاؤ ول 2 small bowls آف دس بی انف فار دا 8 persons۔ تو اس نے بولا کہ 2 باول چنا تو کافی نہیں ہے 8 انسانوں کے لیے، یعنی کہ 8 آدمیوں کے لیے۔ سو ہی سوکڈ another 2 bowls آف چنا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اور 2 باؤلز جو ہے چنا کے وہ اس کو بھی بھگوانے کے لیے ڈالا ہے۔ When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessels۔ تو دوسری دن جب اس کی ماں آئی تو اس نے دیکھا کہ جو چنا ہے وہ اوور فلو کر رہے ہیں، وہ برتن سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، یعنی کہ وہ اوور فلو کر رہے ہیں۔ ہاؤ مچ ڈیڈ یو سوک؟ تو اس نے غلام کو بولا کہ آپ نے کتنے چنے بھگوائے؟ آسکڈ ہز مدر۔ تو اس کی ماں نے بولا ہاؤ ڈیڈ دیٹ ہیپنڈ؟ ونڈر غلام۔ تو غلام پریشان ہو گیا کہ اس نے بولا کہ اگر میں نے چنے ڈالے ہیں 4 برتنوں میں، مگر یہ کیسے ہوا کہ یہ جو چنے ہیں یہ اب برتن سے باہر، میں نے تو اتنے چنے نہیں ڈالے، میں نے اس سے کم ڈالے، مگر یہ کیسے ہو گیا کہ یہ چنے اتنے زیادہ ہو گئے اور یہ برتن سے باہر نہیں؟ یعنی کہ جب اس نے یہ چنا بھگوانے کے لیے رکھا ہے تو وہ اب موٹے ہو گئے، یعنی کہ پانی کی وجہ سے یہ موٹے، اور یہ اب کیا کرنا، اوور فلو کرنے لگے اور یہ اس کٹوری سے باہر آنے لگے۔ یو ساکڈ ٹو مچ۔ اس کو ماں نے بولا کہ آپ نے بہت سارے چنے بھگوائے۔ اینی وے اٹ از گڈ، چلو کچھ پر نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ ناؤ آئی ول کوکڈ ہاف آف دیم۔ تو اس کے ماں نے بولا چلو ٹھیک ہے، ان میں سے یعنی کہ نصف جو ہے میں پکاؤں گی۔ اینڈ لیو دا ادر ہاف ٹو سپراؤٹ۔ تو آدھا ہم رکھیں گے سپراؤٹ کے لیے۔ سپراؤٹ کیا ہوگا، یعنی کہ اس کو جب یہ چنا جب ہم ان کو بھگوائے تو ان کو خشک کر دیں تو پھر ان سے یہ جو یعنی کہ بیچ میں پھٹ جاتے ہیں، ان سے وہ چھوٹے چھوٹے پودے جیسے نکلنے لگتے ہیں، تو اسی کو بولتے ہیں سپراؤٹ۔ آئی کین سینڈ دیز آف یور آنٹ۔ تو یہ سپراؤٹ چنے جو ہوں گے وہ میں آپ کی آنٹی کو بھیجوں گا، یعنی کہ وہ آپ کے چچی کو میں بھیج دوں گی۔ دا ڈاکٹر ہیز ٹولڈ ہر ٹو ایٹ اسپراؤٹس۔ کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ آپ اسپراؤٹس کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جن کو اسپراؤٹ نہیں یعنی کہ اس نے بولا کہ کوئی بھی چاہیے کوئی بھی دال آپ کو کھاؤ تو اس کو اسپراؤٹ پہلے کرو پھر کھاؤ۔ مدر سیڈ
She tied half of the soaked چناز ان دا ویٹ کلاتھ. تو اس کی ماں نے کیا کیا, کچھ آدھے چنے اٹھائے اور اس کو ایک کپڑے میں باندھ کر رکھا. اینڈ ہنگ دیم اپ ٹو دا سپراؤٹ. تو اس نے وہ ہنگ اور اس کو لٹکا کے رکھا ہے تاکہ ان سے جو یعنی کہ ان بیجوں سے سپراؤٹ نکل آئے, ان سے یعنی کہ بیچ میں جو چھوٹا چھوٹا پودا وہ نکل آئے. ڈسکس what things are soaked before cooking in your house, why. ہاں, کون کون سی چیزیں آپ پہلے بھگونے کے لیے رکھتے ہیں پھر کوک کرتے ہیں, یعنی کہ پھر ان کو پکاتے ہیں گھر میں. جس طرح ہم دال لے ہیں, چنا ہے, تو ان کو ہم پہلے کیا کرتے ہیں, ان کو ہم بھگونے کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دوسرے دن ان کو پکاتے ہیں. تو کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ان کو جب ہم ان کو سوکڑ کے لیے رکھتے ہیں, یعنی کہ ان کو بھگونے کے لیے رکھتے ہیں, تب اس میں پھر ہمیں کم ٹائم لگتا ہے اس کو پکانے میں. واٹ تھنگز ڈو یو ایٹ آفٹر اسپراؤٹنگ, کون کون سی چیز آپ اسپراؤٹ کے بعد کھاتے ہیں. ہاؤ آر دے اسپراؤٹس, تو یہ کس طرح سے اسپراؤٹ ہوتے ہیں. ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ اسپراؤٹس, یعنی کون کون چیز آپ کھاتے ہیں جن کو اسپراؤٹ یعنی کہ جنا ان کو ہم اسپراؤٹ کریں, یا ہم پہلے جو شالی ہے پھر اس کو بھی ہم بھگونے کے لیے رکھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم اس کو نکالتے ہیں ایک قسم کا وہ چاول, تو وہ ہم اسپراؤٹ کے بعد ہی کھاتے ہیں. ہیز دا ڈاکٹر اور سم ون یو ناؤ ہیئر ٹولڈ ٹو ایٹ سپراؤٹس, وائی. کیا ڈاکٹر نے کبھی آپ کو بولا کہ آپ وہ چیز کھاؤ, یعنی کہ کسی چیز کو پہلے سپراؤٹ کرو پھر کھاؤ. تو کیوں بولا, کیونکہ سپراؤٹ ہونے کے بعد جو یہ چیزیں ہیں ان میں زیادہ طاقت آتی ہے. ٹھیک ہے, چلو بچوں, آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے, کل ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.